السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشي پروګرام د مشرق سپورټس او زم خسته رحمان. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی. تاسو ته معلومه ده چې مونږه په مشرق سپورټس کې یو نوې سلسله شروع کړې ده. ډیره زیاته خوندوره ده چې مونږه د یوت سره د ځوانانو پیغلو سره کم چې د لوبو په مختلفو میدانونو باندې د خپل صلاحیتونو اظهار کوي او الله تبارک وتعالى چې دې ته کم تقویت ورکړي ده، کم جذبه ورکړي ده، کم توانایي ورته ورکړي ده، هغه د خپل کورنۍ د پاره، د خپل ځان د پاره، د ملک او قام د خیر ښېګړې پاره او پوره دنیا کې دی د پاکستان د نوم روښانه کولو دپاره. بیا په تیره که پوره دنیا کې د پلیرانو جاج واخلو نو د انسانیت د خیر ښېګړې دپاره د امن او د محبت پیغام دی په پوره دنیا باندې خورئ، کوم چې ډېره بهترینه او زبردسته جذبه ده. بېشکه چې زموږ په دې لوبو کې بعضې نیم څیزونه داسې وي چې هغه څوک ووري نو ډېر زیات حیران شي او بیا یو خاص جنډر پسې هغه تړي، یعنې جنس پسې تړي چې دا خو دا لوبه یا دا شوبه دا د هلکانو ده، خو داسې هېڅ چریم نه ده. اوس چې کوم دی الحمدلله زموږ په دې وطن په دې خاوره باندې په خیبر پښتونخوا کې چې یو طرف ته ځوانان زلمي مختلفو لوبو کې برخه اخلي، همدغه شانتې پیغلې هم هغه لوبو کې برخه اخلي چې ته سړی انګوشتې به دندان پاتې شي، یعنې ګوته په خوله ورته پاتې شي. ښه داسې هم کیدی شي. بهرحال نن چې موږ په کومو لوبو باندې یا په کومه لوبه باندې خبره کوو ډېره زیاته انټرسټینګ ده، زما خپل هم ډېره زیاته خوښه ده او زه دا ګڼم چې دا هر چاته لږ ډېر په دې کې پارټیسپیشن کول پکار دي، ځکه چې ګوري په سکرین باندې تاسو یا چې کله لایو دا تاسو ګوري نو ډېر زیات خوندور او ډېر بهترین گیم دی. او گیم نه مراد دا چې لکه دا سپورټس دی اصل کې، نو په دې کې چې کوم دی فزیکلی تاسو پوره طریقې سره ورزش هم کیږي د بدن او بیا په تیره تاسو د مختلف داسې ټریکس هم درځي چې د هغې په وجه باندې که تاسو څه قسم له بد وخت کې ګیرېږئ نو دشمن ته تاسو ماتې هم ورکولی شي. خو بهرحال دا چې کوم سپورټس وي یا لوبه وي نو د هغې بنیادي مقصد دا وي چې په ګراونډ کې دننه د هغې څه اصول وي او د هغه اصولو مطابق کیږي، یعنې داسې هر ځای کې په سړک باندې څوک دا لوبه نشي کولی. نو نن موږ خبره کوو د کراټې او کراټې چې کوم دي دا د دې مختلف اقسام دي. په دې اقسامو باندې وخت په وخت باندې موږ پروګرامونه کړي هم دي چې په دې کې اوس نوې جدید طریقې سره مختلفو ملکونو موډیفیکیشن کړی دی، بدلونونه یې پکې کړي دي، څنګه چې په ټیکنالوجي کې بدلون راځي همدغه شان د په لوبو کې هم راځي. نو دې مختلف اقسام دي. خو بهرحال نن چې په کراټې باندې موږ خبره کوو نو نن موږ د خیبر پښتونخوا په خاص طور د ګلونو ښار پېښور دوه داسې پیغلې دوه داسې ماشومان یې موږ رابللي دي چې هغوی به په بهتره طریقه باندې د کراټو متعلق خبره هم کوي او دی پلیئرز دي دوی به لږ ډېر څه اچیو کړي هم وي، د مستقبل دپاره به دوی ځان ته یو لایحه عمل هم ټاکلی وي او هغې دپاره شارټ ټرم او لانګ ټرم پلانینګ به هم کړي وي چې څنګه دغه اوږدمیاده او لنډمیاده اهداف دوی ځان ته ټاکلي دي، همدغه شانتې دوی مسلسل محنت هم کوي او دې دپاره یو ډېر لوی کار دی چې د کور نه تر سټیډیمه د کور نه تر سکوله پورې دا تګ راتګ بیا د معاشرې زموږ دلته کې چونکې ظاهره خبره د مختلف قسم له دباونه هم دي، هغه دباو هم زغمي او بیا هم دوی خپل کار جاري ساتي او ورسره د خپل کلتور، ثقافت، د مور پلار د احترام او ادب د کور کارونه دا هم ورسره کوي. نو په یو وخت باندې پریشر سیوا دي، خو دا پریشرز نه دي بلکې دا چې کوم دی یو داسې بهترین جذبه ده، یو داسې بهترین فورس دی چې هغه مونږه وړاندې بوځي، زمونږه دماغي صلاحیتونه نور سیوا کوي، په هغې کې ډفرنټ انګلز ډفرنټ زاویو سره دی نور هم ښایسته کوي او ښکلي کوي. نن را سره فاطمه جمشید موجوده ده او ورسره ایشا. نو فاطمه جمشید او ایشا دا دواړه سپورټس پلیئرز دي، پېښور سره تعلق دی، کراټې کوي. نو کراټې څنګه کیږي، په کراټو کې څه څه وي، دې جنکو ته څه چیلنجز مخې ته راځي، کراټې په کوم نهج باندې په کار دي، دوی څه څه دي لیدلي دي تر اوسه پورې، څه څه اچیو کړي دي، څه څه اچیومنټس دپاره یې لاره هواره کړې د کراټو سره نور گیمز کوي که نه کوي، دا ټولې خبرې به نن د مشرق سپورټس برخی. بهرحال فاطمه جمشید او ایشا ستاسو دواړو ډېره مهرباني چې تاسو مونږ له خپل عام او قیمتي وخت راکو. دوی چونکې اردو وي نو زمونږ اردو کامي ژبه ده او پښتو مورنۍ ژبه ده، نو دواړه به شریک بوزو. دونوں کو میں دل کے عطا کے رئیس سے خوش آمدید کہتا ہوں. فاطمہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق پشاور میں کس علاقے سے ہے اور کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ کراٹے کھیل رہی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ جمشید ہے اور میں صدر گلبرگہ سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے آلموسٹ 2 ایئرس ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. ماشاء اللہ 2 سال آپ نے کراٹے کھیلے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ بہت سارے گیمز ہیں ہمارے ہاں آپ کے قریب کئی اسٹیڈیم ہیں تو اسی وجہ سے شاید آپ راغب ہوئی ہوں اور آپ کے لیے ایزی بھی ہو آنا جانا. تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ کراٹے کو ہی آپ نے کیوں چنا، کیونکہ سپورٹس کمپلیکس کے اندر بہت ساری گیمز ہیں جو ہیں وہاں پہ سکھائی بھی جاتی ہیں اور کھیلی بھی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ اسٹیڈیم جو تھا میرے گھر سے بہت زیادہ قریب تھا، 10 منٹس کا راستہ ہوتا ہے. اچھا. اور مجھے کراٹوں کا بچپن سے بہت شوق تھا، فائٹس کا بہت شوق تھا، تو اس میں جب آئی تھی تو میں نے بہت زیادہ اچیومنٹس بھی اس میں کی تھی، تو مجھے اس میں بہت شوق تھا. اچھا، مطلب آپ جب پہلی دفعہ
गई स्टेडियम तो वालिदैन के साथ गई थी, किस तरह आपका जाना हुआ, स्कूल की तरफ से गई थी, क्या किस तरह का सीन बना आपका? नहीं, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी जो गई थी, वो जिम करती थी तो मैं वहाँ पर थी। तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था। ज़बरदस्त। तो फिर मैं इस तरह फिर आगे आ गई। अच्छा, यानी आपकी सिस्टर जो थी वो वहाँ पे एक्सरसाइज करने जाती थी या तो जिम के लिए जाती थी? उसके साथ मैं भी जाती थी। अच्छा, तो फिर आपने मतलब स्टूडियो में तो बहुत सारे गेम्स थे, तो आपने इसको चुना ही क्यों? मतलब आपके जहन में कौन सी ऐसी बात आई कि यार मुझे इसी को सेलेक्ट करना चाहिए? मुझे शौक था, इसका ही शौक था, मुझे और गेम्स का बिल्कुल शौक नहीं था। मुझे था ही कराटे का शौक और बचपन से ही शौक था। मैंने बचपन में एक दफ़ा किया था लेकिन फिर पेरेंट्स ने कहा कि छोड़ दो। लेकिन फिर जब मेरी सिस्टर भी जाती थी मेरे साथ तो फिर मैंने इसमें एडमिशन ले लिया था और मुझे इसका बहुत शौक था। अच्छा, यानी बचपन से आप इसकी तरफ रागिब थी। आप एक दफ़ा स्टेडियम गई लेकिन वालिदैन ने कहा कि नहीं जाना चाहिए आपको। फिर जब आप अपनी सिस्टर के साथ आती जाती थी तो वहाँ पे आपने इसको दोबारा चुना। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि स्टेडियम के अंदर जब आपने कराटे को चुना तो आपने दीगर गेम्स भी फिर देखे होंगे, अब रोज़ाना इंसान आता जाता है, तो आप कौन कौन सी दीगर गेमों से मुतासिर हैं कि यार ये गेम भी साथ में खेलना चाहिए? मैंने वहाँ पर फुटबॉल देखा था लेकिन मुझे जो मैं कहती हूँ जिसमें मेरे शौक जिसमें था ना वो मेरा कराटे ही था। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आगे चली गई हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे और भी प्रोफेशनल की तरफ जाना है। अच्छा, तो बस अब मेरा यही है कि मुझे कराटे में ही आगे जाना है। अब मुझे और गेम इतनी कोई खास पसंद नहीं है। अच्छा, तो ये इन 2 सालों में आपने कुछ अचीव किया? जी, मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड आया था, अंडर 23 गेम्स में मेरा 20 सिल्वर आया था। और इंटर क्लब जो होते हैं उसमें तो गोल्ड ही आता है। अच्छा, माशाल्लाह। आपने पहले वाला जो बताया वो ज़रा दोबारा बताएं ताकि हम उस पर थोड़ी सी बात करें, फिर उसके बाद हम अगली मेहमान की जानिब भी बढ़ेंगे। पहले वाली जो अचीवमेंट आपने बताई, पहली वाली तो मेरी इंटर क्लब से स्टार्ट हुआ था। इंटर क्लब जो हुआ था। अच्छा, ये मतलब जितने भी क्लब्स हैं पेशावर के अंदर उनके माबैन मुकाबला था? नहीं, हैदराबाद का था और सदर कॉम्प्लेक्स का था। अच्छा, यानी 2 क्लबों के माबैन मुकाबला था और उसमें आपने गोल्ड जीता था। अच्छा, तो ये देखें मतलब वो आपके लिए मोटिवेशन बना, बहुत मोटिवेशन था मेरे लिए। जी। अच्छा, और उसके बाद फिर दूसरा फिर आगे मैंने यही होते रहे 2-3 दफा। फिर मैं आगे नेशनल गई। अच्छा, नेशनल गई, कराची हुआ था हमारा इस साल जनवरी में हुआ था, तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया था। तो नेशनल में तमाम टीमों ने हिस्सा लिया? जी, उसमें सिंध था, पंजाब था, बलूचिस्तान था। अच्छा, इसमें था तो उसमें मेरा मेडल आया था। अच्छा, और कौन सा सिल्वर मेडल? सिल्वर मेडल, माशाल्लाह। अच्छा, और उसके बाद फिर तीसरे अचीवमेंट? फिर अभी अंडर 23 गेम्स हुए, उसमें मेरा सिल्वर आया था उसमें भी। अच्छा, अंडर 23 में आपने फिर से सिल्वर जीता। और आपकी ख्वाब क्या हैं कि कराटे में कौन से बड़े मुकाबले होते हैं जिसकी तरफ आपने आगे बढ़ना है? अभी ये एशियन चैंपियनशिप हुआ था, मुझे उसमें जाने का बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी मैं मेहनत करूँ कि मैं इंटरनेशनल जाकर खेलूँ। अच्छा, बहुत शौक है मुझे, इंशाल्लाह एक दिन जाऊंगी इंटरनेशनल। तो ये एशियन वाला भी इंटरनेशनल में काउंट होता है क्योंकि उसमें पूरे एशिया के ममालिक होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ईशा, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने फातिमा से पूछा कि कौन कौन से आपने गेम्स देखे, उसमें से सेलेक्ट किया, तो आपका स्टेडियम जाना किस तरह मुमकिन हुआ और आपने क्यों कराटे को ही चुना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी सेम यही था। मुझे तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने कराटे किड मूवी देखी थी। अच्छा, उस कराटे किड मूवी ने मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैंने कहा था कि मैं जो हूँ कराटे खेलना स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझे फैमिली में सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैं जब 10th में हुई तो मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी स्टेडियम तो मैं अकेली गई थी और मैंने खुद ही एडमिशन लिया था और सब कुछ मैंने खुद ही किया था। अच्छा, फिर मैं जाना स्टार्ट हुई, मुझे अम्मी कहती थी छोड़ दो कुछ नहीं होता, इसमें करियर नहीं है। और जब मेरा फर्स्ट गोल्ड आया था तो फिर मुझे अम्मी ने कहा था कि अच्छा तुम गोल्ड ले आई हो, ठीक है अब तुम कर सकती हो। अच्छा, यानी हमारे यहाँ अमूमी तौर पे, खैर वालिदैन के हवाले से तो नहीं कह रहा, मुआशरे के हवाले से कह रहा हूँ, या यहाँ पे जिस तरह के हमारी जहन बना हुआ है, तो यहाँ पे मुसीबत ये होती है कि चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। जब लोग कामयाब हो जाते हैं तब उनको पसंद भी किया जाता है, तब उनके लिए राहें भी हमवार हो जाती हैं। यानी अमूमी तौर पर हमारे यहाँ इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है और अगर उनको मौके दिए जाएँ तो वो बिल्कुल अपने तमाम तर अचीवमेंट्स को, जिस तरह से बाहर दीगर ममालिक की खिलाड़ी जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने अचीवमेंट्स, इसी तरह से हमारे भी हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मसला ये होता है कि यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक दबाव वाला माहौल होता है, और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मैं इसमें जेंडर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूँगा, चाहे जिस जिनसे भी ताल्लुक़ हो। लेकिन जब तक आप कामयाब नहीं होते तब तक आपके लिए राहें हमवार नहीं होती, तब तक लोग आपके काफ़िले में शामिल नहीं होते, तो आपको अकेले चढ़ना पड़ता है और फिर उसमें लोग शामिल हो जाते हैं। अच्छा, कराटे आपने चुना, तो
क्यों आपने तो वो मूवी का जिक्र किया कि उस मूवी को देख के मेरा शौक बढ़ा, तो दीगर खेलों से आप मुतासिर हुई जब आप स्टेडियम में आती जाती हैं? आप भी कहीं स्टेडियम में खेलती हैं? हम अच्छा, एक ही स्टेडियम से हैं, लेकिन मुझे और किसी स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे कराटे में था, बचपन से लेकर अभी तक। आगे भी इंशाल्लाह कराटे ही जाएगा। ज़बरदस्त। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स बेसिकली क्या हैं? फातिमा और मैं एक साथ ही होते हैं, तो हम जिस इवेंट में ये होती है उस इवेंट में मैं भी होती हूँ। अच्छा, और इनके बगैर आप नहीं जाती? नहीं मैं से मजाक कर रहा हूँ। जी जी जी। तो इंटर रीजन हुआ था, अंडर 23 गेम्स हुई थी, सिल्वर आया था, और इंटर क्लब में तो गोल्ड आ जाता है। अच्छा, इंटर क्लब में आपका गोल्ड आ जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। यानी अगर आपने इंटर क्लब में गोल्ड जीता तो उसके बाद सिल्वर जीतते हैं, और फिर उसके बाद कैटेगरी आगे आगे मजीद बढ़ती जाती है। अच्छा, आपने चैलेंजेस का बताया कि फैमिली मतलब आपके साथ फिर एग्री भी हुई, ये अच्छी बात थी। तो अब किस तरह का आपको सपोर्ट मिलता है? अब इतना सपोर्ट है कि मैं आज यहाँ पर हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी आप का वो जो अज़्म है, वो जो हौसला है, वो जो इरादा है, वो मज़ीद पक्का होता जा रहा है। ये अच्छी बात है। फातिमा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिरी बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पे आप खेल रहे होते हैं उधर ये भी लाजमी होता है कि आप कुछ पढ़े भी, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। लेकिन अब भी हर लिहाज से अगर हम देखें तो खेलों के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, और पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद भी करते हैं। इवन ये कि आप अगर जो भी आपका पुरतायुश ज़िंदगी में आपको जितने भी जुज़ियात चाहिए हों, चाहे वो आपको गाड़ी चाहिए हो, पैसे चाहिए हों, जितने भी आपके मतलब लवाजमात हैं ज़िंदगी के, वो सब आपको आते जाते। जिस तरह हम अरशद नदीम को देख रहे हैं, कभी वो गाड़ी ले जाता है, कभी उसको कोई मोबाइल गिफ्ट, मतलब मोबाइल के वो एडवर्टाइजमेंट, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन इनके साथ साथ लाजमी है कि आप लिखत पढ़त भी कर सकती हों, और साथ ही साथ आप में मैनर्स भी हों कि आप जहाँ पे जाएं किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, कौन से आपको कपड़े सेलेक्ट करने चाहिए, कहाँ पे आपने कौन सी बात करनी है। तो ये हमें टीचर्स सिखाते हैं, तो इसे हम कोई भी बंदा इसे इनकार नहीं कर सकता। तो ये मुझे बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और पढ़ाई का सिलसिला किस हद तक आपका जारी है? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए बहुत टफ रूटीन होती है। मैं जब कॉलेज से आ जाती हूँ उसके बाद मैं क्लब जाती हूँ, उधर मेरा 1.5 आवर होता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ उसके बाद स्टडी करनी होती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करते हैं हम लोग क्योंकि हमारा शौक है। जी जी। तो इस शौक से हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जाहिर बात है आपका 2 साल सिलसिला चल रहा है, तो मैट्रिक में भी आपने इसको कंटिन्यू रखा था। कौन कौन से मज़ामीन मैट्रिक में पढ़े हैं और एफए में आप कौन सी मज़ामीन पढ़े? मैंने मैट्रिक में भी प्री मेडिकल पढ़ा है, और अभी जो एफएससी में कर रही हूँ वो भी प्री मेडिकल में ही कर रही हूँ। ये तो आपने बड़ा मुश्किल कर दिया अपने लिए। तो जाहिर बात है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना वो पश्तो में कहते हैं शर्म निशी का रोल है। तो आप लोगों को क्या मतलब बड़ी मुश्किल नहीं होगी ये सब्जेक्ट्स मैनेज करने में? और कितने मार्क्स आए थे मैट्रिक में? अच्छे हुए थे? मेरे मैट्रिक में 908 मार्क्स आए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन बस वो इस तरह था कि बस मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी ना कि मैं क्लब से आऊँगी तो मैंने पढ़ना है। उसके बाद अगर मुझे पेरेंट्स ने कहा था कि अपनी स्टडीज़ के साथ स्टडी करोगी साथ तो फिर ये गेम भी करोगी। अच्छा, स्टडीज़ अच्छी होंगी तो फिर ये गेम भी तुम्हारी जारी रहेगी। तो मैं अपना टाइम अपनी गेम को भी देती हूँ और अपनी स्टडी को भी देती हूँ। तो जब आप कुछ अचीव करना चाहे या कुछ आप करना चाहे तो फिर आप खुद ब खुद आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है। ज़बरदस्त। ये स्केड्यूल आप किस तरह सेट करती हैं? पहले से ही रात को देखती हैं कि कल मैंने ये करना है कि नहीं? आपका रूटीन बना हुआ है और उसमें अगर कोई नई चीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई मुकाबला है, एग्ज़ाम्स हैं, और अगर दोनों आ जाएं तो किस तरह मैनेज कर लेती हैं फिर आप? फ़िलहाल तो मेरी जितनी भी गेम्स आई हैं उसमें मेरे मैट्रिक के बाद कुछ छुट्टियां थी तो हम लोग गए थे खेलने के लिए, जिधर खेलने के लिए। ऐसे ना हो तो हम लोग स्कूल से छुट्टियां ले लेते हैं इसके लिए, हमारा किधर मुकाबला हो तो, लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है हमारा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसके लिए कोई स्केड्यूल बनाती हैं आप रात से? नहीं, बस हमारी एक रूटीन बनी हुई है कि हमें सुबह जाना है कॉलेज से आना है, तो फिर हमने क्लब जाना है, क्लब से आकर फिर पढ़ना है अपने। अच्छा, ज़बरदस्त। आपके साथ जो टीचर आई हुई हैं, ये आपके स्टेडियम की टीचर है या स्कूल की टीचर है? ये हमारे स्कूल में भी कराती थी और हमारी क्लब की भी कोच है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी आपको 2 in 1
یعنی مطلب آپ کو بڑا ایزی وہ مل گیا ہے, 2 سروسز آپ کو ایک ہی جگہ سے مل رہی ہیں, یعنی اسکول میں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. میڈم کا ذکر بھی کریں, نام مبارک کیا ہے؟ ہماری میڈم کا نام میم نازیہ ہے اور ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جب یہ ہمیں کرواتی ہے ہمارے ساتھ ہر کدھر ساتھ جانا, ہمارے ساتھ کرنا, جتنا آج تک ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہم اپنی کوچ کی وجہ سے پہنچے. اور میڈم نازیہ آپ کو کیا پڑھاتی ہیں کالج میں؟ کالج میں میم ہمیں اسپورٹس کرواتی تھی. اچھا اسپورٹس کرواتی تھیں. اور یہ آپ کا اسکول اور کالج ایک ہی ہے کہ کیا سین ہے؟ نہیں, یہ بھی اسکول میں کرواتی تھی, پھر ہم لوگ میں کالج میں آ گئی تو میم نے پھر وہ جاب چھوڑ دی. اچھا میم اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں اب. اچھا آپ اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں, یعنی آپ کو اسکول سے سپورٹ کیا, وہ خود اسٹیڈیم پہنچی, آپ لوگ کالج بھی پہنچے اور اسٹیڈیم بھی؟ میم پہلے کرواتی تھی اسکول میں, لیکن میں نے ایک دفعہ کھیلا تو پھر گھر والوں نے اتنی اجازت نہیں دی. پھر جب پتہ چلا کہ یہاں پر فیمیل ہی کوچ ہے, ہماری اپنی اسکول کی ہے, تو پھر بھی گھر والوں نے کہا کہ صحیح ہے. اچھا یہ چیلنجز بھی آتے ہیں کہ آپ نے اگر اسکول میں سیکھنا ہے, ادھر فیمیل ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر انسٹرکٹر میل ہو تو پھر آپ نے نہیں کھیلنا؟ نہیں, مجھے گھر والوں نے یہی کہا تھا کہ فیمیل ہے کہ میل ہے, اوپر سے ہماری اپنی فیمیل کوچ ہی تھی, ہماری اپنی ٹیچر ہی تھی, تو تب ہم گھر والوں نے چھوڑا. اچھا یہ تو بہت ہی مطلب مشکل تھا آپ کے لیے, لیکن پھر بھی آپ نے جاری رکھا. عائشہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں اور کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں بھی ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں. اچھا. اور میں بھی پری میڈیکل ہی پڑھ رہی ہوں. دونوں کلاس فیل ہو جائیں گے کیا سین؟ نہیں, ہم کلاس فیلوز نہیں ہیں, اس کا کالج الگ ہے, میرا کالج الگ. اچھا, دونوں پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہی ہیں یا گورنمنٹ کالجز میں؟ نہیں, میں گورنمنٹ میں اور یہ جو ہے پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہی ہیں. اچھا کون سے کالج میں آپ پڑھ رہی ہیں؟ میں ایف جی ڈگری کالج. اچھا زبردست. تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے میدان بھی بڑے ہیں اور ٹیچرز بھی زیادہ انرجیٹک بھی ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ایک منظم سسٹم بھی ہے ایف جی کا. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب سبجیکٹس جو آپ پڑھ رہی ہیں, سیم سوالات آپ سے بھی ہیں کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑا ہی ٹف روٹین ہوتا ہے ان کا, اور پھر جب آپ میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان ایک ہی جگہ پہ, آپ بیولوجی بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں مختلف سبجیکٹس بھی ہیں, مجھے تو نام بھی مشکل سے آتے ہیں کیونکہ میں نے جب 10th کلاس میں نے کیمسٹری پڑھنی تھی تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ پشتو کی ہوتی ہے پیریانو جب آدھا, تو بڑا مشکل ہی کام ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے سبجیکٹس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں, بکس کو کتنا ٹائم دیتی ہیں, گیم کو کتنا ٹائم دیتی ہیں, اسی طرح سے اسکیجول آپ نے بھی سیٹ کر رکھا ہے؟ جی, ہم لوگوں نے تو مطلب اسکیجول ایک ساتھ ہی سیٹ کیا تھا کہ گھر صبح اٹھ کے کالج جانا ہے, واپس آ کے اپنی پریکٹس کرنی ہے اسٹیڈیم میں, اور اس کے بعد جو ہے گھر جا کے فریش ہو کر پھر بکس اٹھا لینی ہے. اچھا. پھر ہم لوگ 5 بجے ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو 5:30 سے لے کر ہم لوگ جاتے ہیں 10 سے 11 تک ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. زبردست زبردست. بہرحال اوریدونکو تاسو ګورئ چې زمونږ دا پیغلې ماشاءالله څومره چیلنجز باوجود لکه دې کې دوی مرای نشته چې زمونږ دلته کې دباونه شته او فشار چې کوم دی په دې جنکو باندې د هلکانو په نسبت لږ سیوا هم دی. بهرحال د دې هرګز دا مطلب نه چې په هلکانو نشته, خو دا ټول ماحول کې دا چې څومره دباو راځي, نو زه دا وایم چې دې مثال د سپرینګ دی چې څومره دا دباویږي نو دومره اوچت به ځي, دومره فورس لګوي. نو باید چې مونږ څومره ځوانان او پیغلې دې وخت کې مونږ ګوري چې هغې خپلې حوصلې ماتې نه کړي, خپل جذبات چې کوم دی هغه همدغه شانتې تسلسل سره په بهیر کې وساتي چې کله نشیب او کله فراز به راځي, خو په ژوند کې کامیابی هغه منزل هغه ګول باندې فوکس کول چې کوم ستاسو مقصد دی, هدف دی, هغې ته رسېدل, دا چې کوم دی دا به تاسو کامیابۍ طرف ته رسوي. او زه دا وایم چې په هره سرګرمۍ کې که تاسو قاعدې او ضابطې خپلې کوئ, ستاسو مقصد واضحه وي. مقصد ګوري, مقصد پیسې ټکې یا دا څیزونه نه, دا ثمرات دې ته ویلی شي. په هره سرګرمۍ کې ضابطې دي او د ضابطو مطابق تاسو ځان ته مقصد ټاکلی دی, هغه مقصد طرف ته مسلسل تاسو په اوږدمیاد او لنډمیاد هدفونو سره ځئ, نو بیا دا ثمرات لکه ښکلې ګاډې, ښکلې پیسې, ښکلې بنګلا یا نور څه چې څه پورتایوشه څیزونه دي چې تاسو په ژوند کې غواړئ, هغه په خپله دې ته راغونډېږي, ځکه چې د هدف او د ضابطو ترمنځ او د انسان ترمنځ دا د مقناطیس کار بیا کوي, دې باندې دا ټول څیزونه بیا په خپله راغونډ شي او تاسو یې ښه ایزیلی انجوای کولی شي. دم اخلو اینه پس بیا واپس راځو موږ سره اوسئ. جی جناب, ویلکم بیک. یو وارې بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې, او یقینا چې مونږ خبره کوله د سرګرمۍ چې کله هم تاسو څه مقاصد ځان ته ایښي وي او هغې دپاره کوششونه کوئ, نو بیا د ضابطو قاعدو خیال ساتل دي. نو اوس به لږ په قاعدو او ضابطو باندې خبره کوو, چونکې مونږ سره بالمعنی موجودې دي فاطمه, جمشید او عیشه. نو فاطمه نه به تپوس کوو چې په کراټو کې اصل کې جزیات څه دي, یعنی کراٹے په کمو کمو څیزونو باندې مشتمل دي. فاطمہ یہ بتائیں کہ کراٹے میں کون کون سی جزیات شامل ہیں, یعنی عمومی طور پہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو
تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو اچھا اسکرپٹ تیار کرنا چاہیے, کون سا موضوع اس کا انتخاب آپ کو کرنا چاہیے, اس کے لیے سوال نامہ متعلقہ آپ نے بنانا ہے. تو آپ کو کون سا ڈریس, کون سی شوز, کون سے بیلٹس اور یہ جتنے بھی لوازمات ہیں یہ کس طرح, یعنی آپ جب انیشیل گئیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کراٹوں میں؟ ہم تو ہماری کراٹے کی کٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری گلوز ہوتے ہیں, شین پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ضروری ہوتے ہیں. آپ کے یونیفارم میں آتا ہے آپ کا کہ یہ جب آپ ہوگے تبھی آپ کلب میں الاؤڈ ہوتے ہو. اچھا, مطلب یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں. اچھا, اور یہ جو رینک ہوتے ہیں اس میں کہ آپ نے اس بیلٹ کے ساتھ اس پہ پہنچنا ہے اس طرح سے, تو یہ کیا سین ہوتا ہے؟ جی, پہلی تو وائٹ بیلٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یلو بیلٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اورنج بیلٹ ہوتی ہے, اس طرح بیلٹس جاتی رہتی ہے. یہ تو آپ تک ہے کہ آپ کتنا سیکھو گے, کتنا آگے جاؤ گے. بیلٹس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ کو خود آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ بلیک بیلٹ ہے کہ وہ بہت اچھی پلیئر ہے. آپ وائٹ بیلٹ پہن لو, آپ یلو بیلٹ پہن لو, آپ کے اندر جتنا جذبہ ہوگا وہ آپ کر سکتے ہو. جی, اس کو مطلب آپ جتنا آپ کو آتا ہوگا آپ وہ کرو گے. لیکن ان رنگوں پہ تو کیٹیگرائز ہوتا ہے نا بندہ کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے تو آپ کے بیلٹ سے اندازہ ہوگا. جی, بیلٹ ہوتی ہے ہماری. میری ابھی اورنج بیلٹ ہے. اس طرح بیلٹ آپ کی جاتی رہتی, جتنا آپ سیکھو گے اتنا آپ آگے آگے جاتے. تو سب سے اچھے والا بیلٹ کون سا ہوتا ہے, جو سب سے بہترین کھلاڑی ہوتا ہے وہ کون سا بیلٹ لگتا ہے؟ میری نظر میں تو بلیک بیلٹ ہی ہوتے ہیں جو اچھے پلیئر جو ہوتے ہیں. اچھا, بالکل صحیح. عیشا, آپ مجھے بتائیں, آپ نے جس حد تک آبزرو کیا ہے تو کس بیلٹ کے بارے میں آپ کو کون سی نالج ہے کہ کون سا بیلٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ ہم سب کی طرح وائٹ بیلٹ سے میں نے بھی سٹارٹ کیا تھا, لیکن جو سب سے اچھا مجھے لگتا ہے وہ ہے بلیک بیلٹ ڈان, جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ میری نظر میں بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بلیک بیلٹ کے بھی 10th بیلٹ ہوتا ہے, وہ بلیک بیلٹ ڈان ہوتا ہے. تو مجھے تو وہی پسند ہے. اور جب بیلٹ میٹر نہیں کرتا, اگر آپ بہت اچھے پلیئر ہوگے, آپ کے پاس بلیک بیلٹ ڈان ہوگا, لیکن آپ کو پنچ بھی کرنا نہیں آئے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے بیلٹ تو تبھی کوچز یا جو مینیجرز ہیں وہ دیتے ہیں, یا جو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے جب ان کو آتا ہونا تو تبھی دیتے ہوں گے, اسی طرح تو نہیں دیتے. اچھا, مجھے یہ بتائیں فاطمہ کہ اس میں جب آپ گیم کھیلتی ہیں تو کون سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یعنی جب آپ پنچ لگاتی ہیں, پنچ ہوتے ہیں؟ جی, پنچز ہوتے ہیں, ہاں, اور کس طرح, مطلب کون سے ککس اور کس طرح کرتی ہیں, اور اس کے ٹرمینالوجیز کے نام کیا ہیں؟ پنچز ہوتے ہیں چوکوزوکی, سمبنزوکی, ندنزوکی, یہ سارے 3 پنچز ہوتے ہیں ہم جو استعمال کرتے ہیں. ککس ہوتی ہے ہماری مختلف قسم کی ہوتی ہے, مواشی ہوتی ہے, ارم مواشی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا کسی کو اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے. ہمارا پنچ آتے صرف یہاں پر اسٹاپ ہو جاتا ہے کہ اتنا فل نہیں مارو گے, ورنہ وہ پھر آپ کو فاؤل دیتے ہیں, مطلب ایک آپ قسم کے آپ آؤٹ ہو جاتے ہو اس قسم. اچھا, یعنی سامنے حریف کو آپ نے نقصان بھی نہیں پہنچانا, نقصان بھی نہیں پہنچانا, اور آپ نے یہ ظاہر کرانا ہے علامتی طور پہ کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا ہے. جی, مطلب آپ نے پوائنٹ بھی لے لیا اور لگا بھی نہیں اس کو, تب یہاں تک ہو گیا پوائنٹ مل جاتا ہے اس سے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراٹے جب آپ کھیلتی ہیں تو اس میں جو آپ کا مخالف کھلاڑی ہوتا ہے اس کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے, یعنی آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس سے پوائنٹس تب بھی آپ حاصل کرتے ہیں جب آپ متعلقہ جگہ پہ, اگر فار ایگزامپل اگر آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کبھی منہ توڑ دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, تو اس طرح سے جب آپ پنچز وغیرہ لگاتی ہیں تو وہ صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کر دیا اور اس پہ پوائنٹ حاصل کر دیا. جی, اتنا نہیں ہوتا ہمارا کہ اگلے کو بلیڈنگ اس کی نکل جائے, کیونکہ پھر وہ بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر اتنا زور کوئی مارے تو. اچھا, بس یہاں تک اسٹاپ کر لو, آپ کو پوائنٹ مل سکتے ہیں, اور کک بھی آپ اگر یہاں پر روک لو تو آپ کو پوائنٹ مل سکتا ہے. اچھا, اور یہ مجھے بتائیں یعنی اس میں اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ٹارگٹ تک پہنچیں بھی اور ٹارگٹ کا خیال بھی رکھیں کہ وہ زخمی بھی نہ ہو. ایک گیم آپ کا کتنے دورانیہ کا ہوتا ہے, یعنی کتنے منٹ تک آپ کھیلتے ہیں؟ ہماری تو 2 منٹس کی فائٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں مطلب آپ نے ایک پوائنٹ لے لیا, رک جاؤ, اس کے بعد ایک پوائنٹ, اس طرح ہوتے ہیں. 2 منٹس کی گیم ہوتی ہے ہماری. اچھا, تو بیچ میں جو بریک ملتا ہے یہ مطلب آرام کرنے کے لیے نہیں, یہ 1 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے کہ کس کو پوائنٹ ملا ہے. اچھا, جو ہمارا سامنے والا بندہ کھڑا ہوتا ہے اگر اس نے مجھے پنچ مار دی تو روک لیں گے وہ لوگ, پوائنٹ مل جائے گا, دوبارہ گیم سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا, اور یہ کس مطلب یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں یہ کتنے دورانیہ تک چلتے رہتے ہیں؟ یہ جی 2 منٹس کی فائٹ ہوتی ہے نا. اچھا, ٹوٹل فائٹس 2 منٹس کی ہوتی ہیں؟ جی 2 منٹ کی. اچھا, اور ان 2 منٹس میں آپ ایک پوائنٹ آپ نے لینا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کی مرضی, آپ جتنے لو پوائنٹ لو. اچھا, جتنے پوائنٹ لو آپ. ٹھیک ہے, تو یہ تمام مقابلوں میں اسی طرح سے 2 منٹ تک ہی آپ کو وقت دیتے رہتے ہیں؟ نہیں, میں نے ٹائیکوانڈو بھی کھیلا ہوا ہے لیکن اس میں 3 منٹس ہوتے ہیں. اچھا جی, اچھا, ٹائیکوانڈو میں 3 منٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور ان 3 منٹس میں آپ نے اچیو کرنا ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنے پوائنٹس لے لیے ہیں, تو آپ نے لیے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. جی, ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. اچھا,
جی. اور اس میں بیک وقت آپ نے اگر فار ایگزامپل اٹیک کرنی ہے تو ساتھ میں ڈیفینس بھی کرنا ہوتا ہے نا؟ ڈیفینس بھی, اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ نے بھی اس کو ڈیفینس آگے مارنا ہوتا ہے اس کو. اچھا جی. پنچ کا ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, اگر ایک بندے کے فار ایگزامپل 4 پوائنٹس بھی ہے پنچز پہ, اگر آپ ایک کک بھی مار دو گے, کک کے 3 پوائنٹس ہوتے تو آپ جیت سکتے ہو آرام سے گیم. اچھا, یعنی آپ بیک وقت 2 چیزوں پہ مطلب فوکس کرتی ہوتی ہیں, تو ڈیفینس کرنا زیادہ مشکل ہے یا اٹیک کرنا؟ ڈیفینس کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو آپ ایسے اسٹرک کھڑے نہیں ہو جاؤ گے اس کے لیے, آپ بھی ساتھ اٹیک کرو گے اس کے اوپر. اچھا, یعنی اٹیک کے بدلے اٹیک کریں گے اور ساتھ میں, اور یہ پھر جب آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کا حریف بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہوتا ہے, تو آپ جب ظاہری بات ہے وہ تو ایک ہی ہاتھ سے اٹیک کرے گا نا, کہ دونوں ہاتھوں سے اٹیک کرو. اپنی مرضی. ڈبل پنچ بھی ہوتے ہیں ہمارے کراٹے میں, سنگل پنچ بھی ہوتے ہیں, اگر وہ پنچ ساتھ کک بھی مار سکتا ہے تو یہ آپ کہ آپ اس پہ اٹیک کرتے ہو اس طرح کر سکتے ہو, کاؤنٹر دے سکتے ہو اس کو کہ نہیں دے سکتے. اچھا, اور فار ایگزامپل میں ہاتھوں کا استعمال کر کے دونوں ہاتھوں کو یوز کر رہا ہوں اٹیک میں, اور اس دوران آپ بھی مجھ پہ اٹیک کر رہی ہیں, تو پھر کس طرح سے میں اپنا اگر کوئی آ رہا ہے اس طرح پنچز پہ آ رہا ہے تو آپ سائڈ کک مار دے, سائڈ کک ماریے, پنچ کو روک کر آپ کک مار سکتے ہیں. اور کسی کے اٹیک کو روکنے سے بھی پوائنٹ مل جاتا ہے؟ نہیں, اس سے پوائنٹ نہیں ملتا. مطلب آپ اگر اس کو صرف روک لیں تو بس یہ آپ کا اپنے اوپر پوائنٹ کو نہیں, مطلب اگر کوئی آ رہا ہے نا اور آپ نے اس کو روک لیا تو وہ obviously وہ دوسرے پہ اٹیک کرے گا. جس طرح میں نے آپ کو آئے میرے سامنے کھڑے ہوئے اسے میں اٹیک کر لیے, میں نے بھی اس پہ کرنا ہوگا, رکنا نہیں ہوگا. صحیح. عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں چونکہ پیروں کا استعمال بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں کا استعمال بھی ہوتا ہے, تو کون سا کھلاڑی آپ کے نظر میں جتنا آپ نے آبزرو کیا ہے کہ کون سا کھلاڑی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہاتھوں کا استعمال کریں یا پیروں کا استعمال کریں؟ آج کل تو زیادہ تر لوگ ککس استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ککس کا ایک سالڈ پوائنٹ ہوتا ہے, 3 پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر ہم 3 پنچ مارتے ہیں اور تینوں پہ پوائنٹ لیتے ہیں تو ہمیں ایک کر کے پوائنٹ ملتا ہے, اور اگر ہم صرف ایک کک مارتے ہیں تو ہمیں 3 پوائنٹ مل جاتے ہیں آرام سے. اچھا, لیکن وہ مشکل بھی ہوگا نا؟ جی مشکل ہوتا ہے, لیکن پریکٹس کے ساتھ آ جاتا ہے سب. اچھا, اور یہ جب آپ عمومی طور پہ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اٹیکس جاری ہوتے ہیں, چاہے وہ پنچ کے ساتھ ہو چاہے وہ پیر کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہو, اس کو کک کہتے ہیں, تو اگر آپ کک لگا رہی ہوں یا پنچ لگا رہی ہوں تو دوسرا جو آپ کا حریف ہے وہ, یا آپ اگر حریف ہیں کسی دوسرے اس کے مقابلے میں, تو آپ کس طرح سے, مطلب اگر وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے یا آپ پر اٹیک کر رہا ہے تو اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ اگر روکیں گے تو اس سے کیا ہوگا, مطلب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تو ہمیں فاؤل دے دیتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو ڈیفینس میں روکنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ کک کر رہا ہے تو ہم پنچ پہ جا سکتے ہیں یا ہم بھی کک پر جا سکتے ہیں. اگر وہ کک کر رہا ہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں دونوں. اگر اسپیسیفکلی الگ طریقے سے روکو گے تو فاؤل دے دیتے ہیں وہ لوگ. اچھا, اور اگر دونوں ککس جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائے جو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انجری ہو جاتی ہے. اچھا جی. اچھا, عمومی طور پہ اسی طرح ہوتا ہے, یعنی اگر فار ایگزامپل اگر آپ 2 کک کا مقابلہ کک سے کرنا اور دونوں کک ٹکرا جائیں تو انجری ہو جاتی ہے؟ جی زیادہ تر لگ جاتی ہے نا, ہمیں بھی لگی ہے, تو اس وجہ سے ہمارا تو ایکسپیرینس لگنے پہ پوائنٹ نہیں دیتے. اگر لگ گیا تو پوائنٹ دے دیتے ہیں اگر صحیح سے لگ جائے, اور اگر نہ لگے تو پھر نہیں دیتے پوائنٹ. میں جتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یعنی گیم کے دوران آپ نے ایک جانب آپ نے پوائنٹس بھی لینے ہوتے ہیں, آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے پوائنٹس کے اوپر بھی, اور ساتھ ہی آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایگریسو موڈ میں بھی نہ جائیں. یعنی عمومی طور پہ ایگریسو موڈ سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گیم میں ایگریسو موڈ نہ اپنائیں, لیکن آپ عمومی طور پہ اگر کسی پہ غصہ نکال رہے ہیں تو اس سے آپ کا گیم سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ غلط طریقے سے کوئی چیز ان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یا اپنے حریف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی, یہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. زبردست زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس کو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں اور آپ نے آبزرو کیا ہے کون کون سے ککس یا کون کون سے ٹرکس, تو وہ کون کون سے ہیں, اور آپ اسپیسیفکلی کون سی چیزوں کو زیادہ مطلب اپنانا چاہتی ہیں کہ یہ میرے پاس ٹرکس آ جائیں اور اپنے ٹیچر سے سیکھ لوں تو یہ میرے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا؟ میری تو ککس اچھی ہیں, میرا زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ میں ککس پہ کھیلا کروں, پنچ سے زیادہ میرا یہ ہوتا ہے کہ ککس پہ کھیلا کروں. ہماری اپنی کوچ ہے وہ انٹرنیشنل پلیئر ہے, ان کی اتنی اچھی ککس ہے, تو میں ان سے یہی سیکھتی ہوں کہ یہ ککس کس طرح ٹرکس یہ ہوتی ہیں نا ایک قسم کی, کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ نے کس طرح کی ککس مارنی ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو فاطمہ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ ٹرکس سیکھ رہی ہوتی ہیں تو کتنا عرصہ لگتا ہے ایک ٹرک کو سیکھنے میں, یا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے کوئی مطلب کوئی کریشن یا انوویشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا
سال لگا رہتا ہے لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو بار بار تجربہ کرنے سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کراٹوں میں بھی ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے بالنگ کی جاتی ہے یا سوئنگ کس طرح کرنا ہے, یا اسی طرح سے کراٹوں میں بھی جو ٹرکس آپ کو سکھائے جاتے ہیں اس کے مرحلہ وار آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ہماری فائٹ کے دوران تو ہماری اپنی کوچ بیٹھی ہوتی ہے, مطلب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح آپ نے مارنا ہے, اس طرح مارنا ہے. یہ آپ کے تک ہوتا ہے کہ آپ کتنا جلدی چیز کو پک کرتے ہیں. جتنا جلدی آپ اس چیز کو پک کریں گے اتنا آپ وہ پرفارم کریں گے وہاں پر. اچھا, اور یہ پک کرنے کا جو دورانیہ ہے یا جو عرصہ ہے یہ کتنا اس پہ؟ یہ ٹائم تو لگتا ہے 3-4 منتھ تو آرام سے لگتا ہے. اگر آپ اچھے پلیئر بنے ہیں تو اس میں آپ کو 1-2 سال آرام سے لگتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو ٹائم لگتا ہے. اچھا, تو مطلب اس کے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ چیزیں سیکھنی ہوں گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ کراٹوں میں بنیادی طور پہ ظاہری بات ہے کہ ڈائٹ کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں, یہ نہیں کھانی. تو وہ کون سی چیزیں جو آپ کھا سکتی ہیں بقول آپ کے ٹیچر کی یا آپ کے انسٹرکٹر کی, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کھانی؟ ہمیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہیلدی کھانا کھاؤ. اچھا. اور زیادہ تر ہمارا فوکس ہیلدی کھانے پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری گیم ایسی ہے کیونکہ ساری انرجی اس میں ویسٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم ایک دو ککس بھی کرتے ہیں ہمارا بہت زیادہ اسٹیمنا لوز ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہی کہتی ہیں کہ ہیلدی کھانا کھاؤ, جو بھی ہے بس ہیلدی کھاؤ, اور جنک فوڈ زیادہ نہیں کھانے چاہیے. صحیح, اور آپ لوگ پھر بھی کھاتے ہیں. اچھا فاطمہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈائٹ کا باقاعدہ آپ لوگ خیال رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ جو چیزیں آپ کو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں وہی آپ کھا سکتی ہیں. تو یہ انجریز کا انہوں نے ذکر کیا کہ مقابلے کے دوران آپ کی انجری ہو جاتی ہے, تو ایک انجری کتنا ڈیوریشن پہ آپ کا خراب کر دیتی ہیں, یعنی اور انجری کس قسم کی ہوتی ہے, کس حد تک ہوتی ہیں؟ مجھے جو ہوئی تھی, مجھے اگر کسی کی کک لگ گئی تھی تو میری آئی سویل ہو گئی تھی. تو وہ تو میری 1 دن میں ہی صحیح ہو گئی تھی. اچھا. اگر ککس بھی لگتی ہے تو وہ 1 یا 2 ڈیز لگتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جاتی ہیں. اچھا, تو عمومی طور پر کتنے, مطلب اور یہ آنکھوں کے لیے حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو مجھے آپ نے واقعی میں بڑی حساس چیز بتا دی, کیونکہ سب سے بڑا جو حساس ہمارا عضو ہوتا ہے ہمارے بدن میں وہ ہماری آنکھیں ہی ہیں, کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل خدا نخواستہ کک کے ساتھ لگ جائیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے حفاظت کے لیے کوئی طریقہ کار؟ نہیں, آنکھوں پہ تو ہم کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں نا. ہم لوگ ہیڈ گارڈ پہنتے ہیں کراٹے میں, وہ ٹائیکوانڈو میں ہوتا ہے یہ ہیڈ گارڈ وغیرہ. جی جی. یہ آپ کے تک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پنچ مار دیے منہ پر, اگر آپ کی آئیز سے آنسو نکل آئے تو وہ پھر ہمیں فاؤل دے دیتے ہیں. اچھا. اگر کک بھی لگ گئی آئیز پر تو وہ فاؤل ہمیں مل جاتا ہے اس سے. لیکن اگر آپ کو لگ بھی گئی تو وہ آلموسٹ 1-2 ڈیز میں صحیح ہو جاتا ہے. فاؤل سے مراد کیا ہو؟ جو آپ جس نے آپ کو کک لگایا ہے اس پہ فاؤل آ جاتا ہے؟ جی اس پہ آ جاتے ہیں, اس کے پوائنٹس مطلب کم ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کو نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے نا ایک وقت میں, اتنا مطلب بڑا آپ کو صدمہ پہنچتا ہے. اور آپ نے اپنے کریئر میں جو 2 سال آپ نے گزارے ہیں اسٹیڈیم کے اندر, اور آپ نے جو مقابلے کھیلے ہیں, کس قسم کی انجریز کے ساتھ آپ نے تو اپنا دیکھا ہے, لیکن دوسرے کھلاڑیوں کو آپ نے کس حد تک دیکھا ہے کہ کون کون سی انجری کا ان کو سامنا کرنا پڑا؟ میں نے تو ابھی تک ایک ہی دیکھا ہے, جب ایک لڑکے کو جب وہ پنچ لگ گیا تھا پیٹ میں تو بہت زور کا لگا تھا. اچھا. اگر آپ کو پنچ لگ بھی جائے تو اس میں اتنا خاص فاؤل نہیں ملتا ہے, لیکن میں نے آج تک جب وہ دیکھا ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. وہ جب اس کو پنچ لگا تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس کا اسٹمک میں جب پنچ لگ جاتا ہے, تو وہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ نے کل آپ کا میچ ہے یا آپ کا کل گیم ہے اور وہ آپ کھیل رہی ہیں, تو اس سے پہلے کھانے کا کیا سین ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو خالی اسٹمک پہ جا کے کھیلنا پڑتا ہے یا نہیں, اس کے لیے پہلے سے کھانا آپ کھا سکتی ہیں؟ نہیں, ہم تو کھانا کھا کے جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہم لوگ اگر کھانا نہ کھا کے جائیں تو ہمارے میں انرجی ہی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جا کر اگلے کے ساتھ فائٹ کریں. تو ہم لوگ زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ناشتہ کر جائیں پراپر, صحیح سب کچھ صحیح. مطلب آپ پہلے کھانا کھا کر جاتے پھر آپ وہ کھیلتی ہیں. اور کتنا اس کا کوئی دورانیہ ہے کہ آپ کراٹے گیم کرنے سے پہلے آپ اتنا دورانیہ پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے؟ کم سے کم 2 گھنٹے پہلے ہم لوگ کھاتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی جو آپ نے جو جتنے گیمز کھیلے ہیں, آپ نے کس قسم کی انجریز دیکھی ہیں اس پورے 2 سال کے دورانیے میں؟ مجھے خود بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. جاء پر لگی تھی, اینکل پر لگی تھی, اور ہماری سینئر تھی ان کا تو پاؤں فریکچر ہو گیا تھا. اچھا جی, ان کو بہت زیادہ, میں نے جو سب سے زیادہ خطرناک انجری دیکھی تھی وہی دیکھی تھی. اچھا, اور انجری کے دوران مطلب آپ کا جب زیادہ دورانیہ اس طرح کی بڑی انجری سے کیپچر ہو جائے تو پھر آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے ریکور ہوں, اور پھر ظاہری بات ہے وہ نفسیاتی دباؤ بھی آپ کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے. بہرحال اوریدونکو کو خبر اترې زموږ روانې دي ډېرې ښه او دلچسپې خبرې اترې کوي دواړه, او انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې د یو طرف ته د پروفایل باندې موږ خبر وکړو, بل طرف ته د کراټو په گیم او د هغې په جزئیاتو باندې موږ خبر وکړو.
بل طرف ته به د دې په دغه سیزونو باندې په چیلنجز باندې خبره کوو او د دې اهداف څه دي او دوی ځان ته کم کم سیزونه ټاکلي دي او څنګه چې کم دی د دې د کراټې د دې سیلف ډیفنس دپاره د دې په جذباتو کې د تغیراتو قابو کولو دپاره او د دې نفسیاتي صحت باندې څومره بهتر اثر پرې باسي ځکه چې دا پیغام صرف د دې د طرف نه د دې دپاره نه دی بلکې دا چې زموږ څومره هم اورېدونکي او کتونکي ګوري په کور کې ناست چې څومره زموږ خویندې دي یا رونه دي چې کوم ځوانان دي او پیغلې دي نو هغوی د دې نه څه سبق زده کولی شي او څنګه هغوی خپل بدني صحت سره د بدني صحت مثبت اثرات په خپل ذهني صحت باندې بهتر طریقې سره محسوسولی شي په دې باندې به هم خبره کوو دم اخلو هغې نه پس واپس راځو موږ سره اوس جناب ویلکم بیک یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایو او اوس به مونږ خبره کوو چې څنګه کم کم لوبغاړي داسې دي چې هغوی په کراټو کې راتلی شي یعنی مطلب دا دی چې ستاسو په بدن کې کم داسې علامات دي یا کم داسې خصوصیات دي چې د هغوی په بنیاد باندې تاسو د گیم طرف ته راتلی شي ځکه چې د هر گیم دپاره هر یو انسان جوړي څه خو ظاهره خبره چې د انسان خپل یو تجسسي خپل یو شوقي وي د هغوی په بنیاد باندې هغه راځي او هغه شعبه کې خپل ځان استعمالوي یا خپلو صلاحیتونو استعمال کوي خو د دې هرګز دا مطلب هم نه دی چې زما د جاز چلولو سره شوق دی نو زه د هغې دپاره اهل یم بیا کوشش پکار دا دی چې زما په بدن کې هغه صلاحیت هم وي چې هغه زه څومره ګریویټي دا ګریویټیشنل فورس چې کوم دی برداشت کولی شم او بیا هغې نه پس د هغې ټریننګ او تربیتي سیشنز نه آیا زما ذهن او زما بدن تېرېدی شي او هغه دباو زغملی شي نو دا هغه څیزونه دي چې د هغې په بنیاد باندې یو طرف ته شوق او بل طرف ته ستاسو په بدن کې صلاحیتونه چې په دې باندې به اوس مونږ د دواړو مېلمنو سره خبرې اترې کوو فاطمہ یہ مجھے بتائیں کہ عمومی طور پہ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ آپ جب بھی کسی کام میں یا کسی شعبے میں اور شعبے کو آپ اپناتی ہیں اور اس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ایک خاص صلاحیتوں کا حامل آپ کے بدن کو ہونا چاہیے تو آپ ایک اچھا اور بہترین جو جسم ہے کسی بھی لڑکے یا لڑکی کا وہ کس طرح سے مطلب اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ کراٹے کی طرف آئیں یعنی وہ زیادہ فلیکسیبل ہوں تو تب وہ چلے گا زیادہ لمبا ہو تب وہ چلے گا یا جو ہے کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے یعنی ہائٹ آپ کا وزن آپ کا تجسس آپ کا شوق کون کون سی چیزیں حاوی ہوتی ہیں آپ کے اچیومنٹس کے اوپر اور کون سے پلیئرز آپ کے خیال میں بہتر ہیں کراٹے کے لیے ہائٹ زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ کی اگر ہائٹ اچھی ہوگی تو آپ اس بندے کو ککس اچھی طریقے کے ساتھ مار سکتے ہیں صحیح مطلب ککس بھی اچھی ہوتی ہے اور پنچز بھی اچھے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں مطلب اتنا خاص ہائٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے جتنا مطلب آپ سیکھیں گے اگر کسی مطلب کوئی چھوٹا ہے تو وہ پنچز میں کھیل لے گا یا وہ ککس پہ کھیل لے گا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہر کوئی کھیل سکتا ہے لیکن آپ ایک صحیح مضبوط انسان ہونے چاہیے اندر سے کہ اگر آپ کو لگ بھی جائے نا تو آپ یہ نہ کریں یہ لگ گئے مجھے یہ ہوگی مضبوط بن کر آئیں گے اس چیز کے لیے کراٹے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں صحیح میں نے صرف ہائٹ کا آپ کو ٹپ کے اوپر ذکر کیا کہ آپ کو ایک اچھا ٹپ مل جائے کہ اس کے اوپر آپ بات کر لیں اچھا میں یہ بھی چونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم آپ سے اتنے بڑے توقعات نہیں رکھتے کہ آپ ہمیں اصل ٹرمینالوجیز بھی بتائیں اور ایکچوئل جو چیزیں ہیں وہی آپ ہمیں واضح کر دیں لیکن یہ جسٹ آپ لوگوں کا جو ہلکا پھلکا ایکسپیرینس ہے وہ ہم اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں بالکل ہی ڈیپ طریقے سے وہ تمام چیزیں بتائیں لیکن آپ جو آبزرو کر رہی ہیں اس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی جتنی بھی چیزیں انہوں نے بتائیں یہ اپنے تجربوں کے مطابق بتا رہی ہیں اور اس کے مطابق ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اچھا یہ ہائٹ کا میں نے کہہ دیا اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر مجھ میں یہ خصوصیت ہوتی تو میں زیادہ بہتر طریقے سے کھیل پاتی یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا قدرت آپ کو عطا کرتا ہے یعنی آپ کے ہاتھ فلیکسیبل ہوتے ہیں ہر جگہ پہ آپ موومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پیر جو ہیں وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے ککس لگا سکتی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو قدرتی طور پر آپ کے بدن میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ادھر تو آپ لوگ آتے ہیں تو ایکسرسائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی باڈی بہت فلیکسیبل ہو جاتی ہے جتنی آپ کی وہ فلیکسیبل ہوگی باڈی اتنی آپ کی ککس اچھی لگیں گی اتنا آپ کو وہ لگے گا شکر الحمدللہ ہمارے پاس ہاتھ ہے پاؤں ہے ہم وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جتنی آپ کی یہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ جتنی ایکسرسائز کرتے ہو اتنی ہی آپ کی باڈی فلیکسیبل ہو جاتی ہے صحیح مطلب یہ پریکٹس میک اے پرسن پرفیکٹ والا ہی معاملہ ہے کہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے جتنی آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی آپ جی بالکل صحیح عیشا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پریکٹس والا اور آپ کے خصوصیت
کا حامل ہونا، ان چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں زیادہ مرتب ہوتی ہیں؟ آیا موسم کا بھی اس میں کوئی خاص عمل دخل ہوتا ہے کہ گرمیوں میں آپ بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں، سردیوں میں تھوڑا کم بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا آپ کے نفسیات کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ میں نے 2-3 سوالیں مکس کر دی، لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موسم کا کوئی اثر ہے آپ کی گیم پر؟ میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں گرمی میں بھی اسی طریقے سے جاتی ہوں، اسی طرح موٹیویٹ ہو کر جاتی ہوں، اور گرمی میں بھی۔ اچھا، تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ اور مینٹلی جتنی عمومی طور پہ دیگر کھلاڑیوں میں آپ نے آبزرو کیا ہے کہ ان پہ گرمیوں میں زیادہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ کیا نام ہے، گرمی میں جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے ہم لوگ جب پریکٹس کرتے ہیں تو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے ان کے اکثر بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ گیمز کا یا کراٹے کا آپ کے نفسیاتی صحت پر، یعنی آپ کی دماغی حالت پر کتنا اچھا یا برا اثر پڑتا ہے؟ میرے لیے تو کراٹے ایک کہہ سکتے ہیں کہ میری وہ جو کلب ہے نا، وہ میرا پیس پلیس ہے، کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں، میں جتنی بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں میں وہیں باہر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ اچھا، جب میں میٹ پر جاتی ہوں تو بس ایک قسم سے میرا فوکس صرف اپنی فائٹ پہ ہوتا ہے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اپنا بس کھیلنا ہوتا ہے، اپنا فوکس ہوتا ہے اس جگہ، تو وہاں پر زیادہ پیسفل فیل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کو وہاں پہ آپ کے ذہنی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فاطمہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے گیمز کھیلنے سے کتنا بہتر طریقے سے آپ کی دماغی صحت پر، آپ کے ذہنی صحت پر یا نفسیاتی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے۔ میں تو اگر میرا ایک دن پیپر ہے اور اس دن میں کلب چلی گئی تو آپ جس ٹائم وہاں پر کلب میں جائیں گے آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ باہر پیپر بھی ہے آپ کا کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ ایک آپ کا سکون کی جگہ ہے۔ کوئی بھی اسپورٹس ہو، صرف کراٹے نہیں، کوئی بھی اسپورٹس ہو، آپ ایک سکون فیل کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کہتے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، جو آپ باہر جاؤ اس پہ کھیلو، آپ کا مائنڈ خود بخود چینج ہوتا جائے گا۔ اچھا، مطلب آپ اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس گیمز کے ذریعے سے ریموو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ اتنے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے وہ کھیل بھی نہیں پاتے؟ جی بالکل، اگر آپ جم کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بہت چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کراٹے کرتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے بھی، اگر وہ اسپورٹس کی طرف آئے گا تو وہ بہت چینج ہو جاتا ہے۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت چینج ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب اس پہ اثرات ہوتے ہیں، اور اگر ان کو نفسیاتی مسائل ہیں بھی تو وہ آپ کے خیال میں ان سے ریموو ہو جاتے ہیں اس کھیل کی وجہ سے۔ اچھا، اور عیشا مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے ہم نے انجریز کی مختلف مراحل میں بات کی کہ یہ انجریز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود بھی اس سے گزر رہی ہوں گی، تو جب انجری ہو جاتی ہے تو اس دوران جب آپ نہیں کھیل پاتی تو اس سے کوئی برے اثرات پڑتے ہیں ذہن پر، اور اس دوران آپ کی کنیکٹیوٹی کس طرح سے مطلب آپ برقرار رکھتی ہیں کہ جب دوبارہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ آپ اپنے جم کو یا اپنے سینٹر کو جوائن کریں جہاں پہ آپ کھیل رہی ہیں؟ الحمدللہ مجھے تو آج تک ایسی کوئی انجری نہیں ہوئی جس پہ مجھے چھٹیاں کرنی پڑے۔ بہت بھی زیادہ ہو جائے، لگ جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو نازک نہیں بننا، لگے گی، ہم لوگ بھی مارتے ہیں لوگوں کو، ان کو بھی انجریز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ایک انجری پہ بیٹھ گئے تو پھر ہم آگے لڑ نہیں سکیں گے۔ صحیح، تو ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ انجری کے باوجود بھی ہم جائیں وہاں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اس طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے فاطمہ کہ مطلب بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بدنی طور پر زیادہ مضبوط ہوں آپ سے، تو زیادہ صحت کا جو لیول ہوتا ہے اگر وہ بہتر ہو تو یہ بھی مطلب کراٹے میں آپ کو جیتنے اور پوائنٹس زیادہ لینے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، اگر کوئی آگے بندہ بہت زیادہ مطلب فٹ ہے اور آپ اگر کمزور ہو تو وہ بھی آپ سے پوائنٹ لے سکتے ہیں آرام سے، اگر وہ آپ زیادہ مضبوط ہو تو۔ اور عیشا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کراٹے کھیل رہے ہوتے ہیں، کراٹے کے لیے آپ نے بھی مطلب جس طرح سے ہم کرکٹ میں عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے، ایک خاص 2 میل جو ہے وہ آپ نے 8 منٹ میں وہ پورے کرنے ہیں، جس طرح بھی فٹنس ٹیسٹ بھی چل رہے ہیں ہمارے کرکٹ ٹیم کے، اور اس میں بھی ان کو کم اور زیادہ یہ تمام مسائل تھے پچھلے ادوار میں، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کراٹے کے علاوہ کوئی اور ایکسرسائزز بھی کرواتے ہیں آپ کا انسٹرکٹر؟
جی ہم لوگوں کو اور بھی فٹنس کے لیے بہت زیادہ ہم لوگ ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں, اور ویٹ کا جو ہے تو ہم لوگوں کے ویٹس میں گیم ہم لوگ کھیلتے ہیں نا, فائٹس وغیرہ, تو ہم لوگوں کو کبھی کم ویٹ کرنا پڑتا ہے, کبھی گین کرنا ہوتا ہے ویٹ, تو ہم لوگوں کا ویٹ کبھی اوپر نیچے چلا جاتا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی فاطمہ. تو یہ ویٹ کا کیا سین ہے؟ یعنی مطلب آپ کو پہلے تولا جاتا ہے آپ کے جسم کو کہ آپ کتنا وزن رکھتی ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ کا حریف کھلاڑی ہوگا؟ جی نا, گین کرنا ہوتا ہے ویٹ. اگر آگے کا 50, اگر دوسری بندے کا 55 تو آپ کا بھی 55 ہی ہونا چاہیے. اچھا جی, زیادہ کم پہ نہیں ہوتی گیم. اچھا, یعنی مطلب اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جسم جو ہے یا آپ کے ہاتھ کتنے کلو ہیں تو اس کے مطابق آپ کا سارا سین چل رہا ہوگا. اچھا, اور اگر یہ کم زیادہ ہو تو پھر فائٹ رک جاتی ہے؟ پھر فائٹ نہیں ہوتی. اچھا, تو یہ کس طرح سے مطلب مینیج کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میرا نیشنل لیول پہ گیم ہے تو اس پہ تمام کھلاڑیوں کا وزن ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ مطلب اس میں ہر جو اس سے جاتے ہیں وہ ایک ہی پلیئر جاتے ہیں, ایک ویٹ کا ایک ہی پلیئر ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کے پی سے جا رہی ہوں, 50 ویٹ میرا ہوگا, اگر دوسرا سندھ کی ہوگی لڑکی اس کا 50 ویٹ ہوگا, تو ایک ایک ویٹ میں ہی کرتے, پھر جتنے ویٹ ہوں گے جس بندے کے اس کے ویٹ میں ہوتے ہیں. میں ابھی جو نیشنل کھیل کر آئی تھی میری 3 فائٹس ہوئی تھی, میری ویٹ کی 3 لڑکیاں تھی 50 کی. اچھا, تو یہ پھر آپ ویٹ کم اور زیادہ کرنے کا کیا سین ہوتا ہے؟ مطلب اس کے لیے کون سا طریقہ کار اپنا جاتا ہے آپ کے اس میں؟ ہم لوگ میں تو فی الحال میں نے کم میں نہیں کھیلا, میں نے زیادہ میں ہی کھیلا ہے. اچھا, تو جتنا زیادہ آپ کرو گے ہم لوگ اس کے لیے پھر میٹ کھاتے ہیں, بنانا کھاتے ہیں, ملک پیتے ہیں کہ ہمارا ویٹ زیادہ ہو. اچھا اچھا. اور عیشا آپ نے مطلب آپ بھی وزن بڑھانے اور کم کرنے کے لیے, اور اگر کم کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی خاص قسم کی ایکسرسائز آپ لوگوں سے کرواتے ہیں کہ کیا؟ جی, ایکسٹرا ایکسرسائزز وغیرہ کرواتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ویٹ کم ہو جائے, اور اگر ہم لوگوں کا ویٹ 0.1 kg بھی زیادہ ہوتے تو ہم لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم لوگ فائٹ کر سکیں. ہم لوگوں کو ویٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا. اچھا, مطلب وزن آپ کا کتنا ہے اس بات پر بھی آپ 100% فوکس رہتی ہیں. یہ بہت اچھی بات بھی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ آپ اپنے وزن کو کس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں اور کون سے وزن کے کیٹیگری میں آپ نے پہنچنا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے برابر کرنا ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ناپ تول چلتی رہتی ہے؟ نہیں, ابھی اگر 1 منتھ بعد ہے ہمارا, ابھی ہمارا آئے گا دسمبر میں آ رہا ہے ہماری گیم, تو اس میں مجھے اپنا ویٹ زیادہ کرنا ہے. لائک میرا 54 ہے تو میں نے زیادہ کرنا ہے. تو یہ روز کے حساب سے نہیں ہوتا, مطلب جس دن آپ کی فائٹ ہوگی اسی دن آپ کو بتایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ نے اس ویٹ میں کھیلنا ہے, آپ نے ویٹ زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے. اچھا, اس کے مطابق. اور کوئی دوڑ بھی لگائی جاتی ہے اس فزیکل ٹریننگ کے دوران جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں؟ جی, ہم لوگوں کی ٹریننگ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. جی, اگر ہم پراپر ٹریننگ کریں, رننگز ہوتی ہیں, فرنٹ رول ہوتے ہیں, بیک رولز ہوتے ہیں, فراگ جمپس ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کا. صحیح صحیح. کیا پیغام دینا چاہیں گی فاطمہ؟ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ کے ذہن میں کیا مطلب بات ہوگی ان تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ اسٹیڈیم آنا چاہتی ہیں لیکن ان کے لیے چیلنجز بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں انجری سے ڈر لگتا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ میں کہتی ہوں یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ ایک مضبوط لڑکی کو آنا پڑتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو اس طرح لگ گئی یہاں پر تو آپ اگلے دن آؤ گے ہی نہیں. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور آئے یہاں پر. اور ایک تو سب سے بڑی بات, مین بات ہوتی ہے آپ کو سپورٹ کی. اگر آپ کو گھر سے سپورٹ آؤ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سپورٹ آپ کی ہوگی, آپ کو خود شوق ہوگا تو آپ انشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ جاؤ گے. بالکل صحیح. عیشا آپ کا کیا پیغام ہے دیکھنے والوں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اگر ایک چیز مل رہی ہے نا کم پیسوں میں, ابھی ہم لوگ جو ہے قیوم اسٹیڈیم پشاور میں کھیلتے ہیں, ہم لوگوں کو ایک گورنمنٹ نے بہت اچھی ایک پلیٹ فارم دی ہے کہ ہم جا کر وہاں پر سیکھیں, ایک اچھے ٹیچرز ہمیں دیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جا کر سیکھیں, بے شک کراٹے نہ بھی سیکھیں, اور بہت سی گیمز ہیں, اتنی گروئنگ ورلڈ ہے, ہم لوگوں کو آگے جانا چاہیے, اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. تو ہم لوگوں کو تو فیملی کی سپورٹ کرنا چاہیے, ہر پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات, اگر آپ کے پاس ایک اچھا کوچ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے تو سارا کریڈٹ ہماری کوچ کو جاتا ہے, اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. یقیناً اسی طرح سے ہے. فاطمہ جمشید اور عیشا, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ان کو یقیناً اوقتن کو چیزموں کا سمرومم د دوی دا جذبات او احساسات دي, یقیناً چې دا یو اوږد سمندر دی, په دې کې د دې ځوانانو پیغلو کېدای شي چې اوس دی په دې د کلب په لیول باندې ګولډ ګټي, کېدای شي چې دی بیا په انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان دپاره, د پېښور دپاره, یا چې په کم ځایونو کې هم دوی لوبه کوي, کم ځای ته هم د دوی امیدونه دي, د دې احساسات دي, هغه ځای ته ورسي ولته کې بیا د سرو زرو تمغې د پاکستان دپاره ګټي. نو یقیناً چې دا زموږ
دپاره د فخر او د ویاړ مقام دی او دا نه صرف د تمغو ګټلو بلکې تمغې خو ما خبره وکړه چې دغه هدفونه دي یا ثمرات دي چې هغه مونږ ته راځي خو بهترینه خبره دا ده چې زمونږ زلمې کول چې پای کې ځوانان او پیغلې دواړه راځي چې هغوی په ذهني او بدني طور باندې په بهتره طریقه باندې پوه هم شي او نه صرف په دې حواله باندې پوه شي بلکې هغوی د ژوند تیرولو چې کوم طریقې کار دی کومې ضابطې دي یا کوم مینرز چې څه ته په انګریزۍ کې وایي دا زده کړي نو یقینا چې دې نه بله غټه کامیابي نشته بار یو سړي سره ډېرې زیاتې پیسې دي یو انسان سره او ډېر زیات مال او دولت دی ورسره او هغه ډېر زیات فیم لري خو هغه بنیادي طور د انساني جذباتو احساساتو قدر نه پیژني یا چې کوم دی هغه په یو محفل کې یا په یو ځای کې د ویلو یا د ناستې آداب نه پیژني نو یقینا چې دا انتهایی زیات نقصاندې عمل هم دی او زه دا وایم چې هغه سره هېڅ هم نشته هغه بیا انتهایی غریب دی پکار دا دی چې موږ بهترین فیلینګ سره بهترینو جذباتو سره د عجز او انکسارۍ سره خپل ژوند تیرول زده کړو او بیا په تیره په ژوند کې دننه هغه ټولې کامیابۍ چې کومې موږ راغونډول غواړو چې هغه د ضابطو د قاعدو مطابق په میرټ باندې راټولي کوم دې سره د دې پروګرام مقصد ته رسېدل ښه د بعدو بریالیو سي د نورو داسې قسم له انټرسټینګ یعنی دلچسپ پروګرامونو دپاره معلوماتي پروګرامونو دپاره تفریحي پروګرامونو دپاره خبرونو اپډیټس دپاره مشرق ټي وي سره اوسئ په مخه